سو ہو سیڈ وٹ ٹو ہو. اب آپ دیکھیں کن کن باتوں پہ اکثر ہم وہی بات ہے آئی وانٹ ٹو ہیو دا لاسٹ سے. بچوں کو پالنے میں ہو سکتا ہے آپ بائی دا بک بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت کے لیے وہ بات درست نہ ہو, یا ان لا سے ڈیل کرنا, یا پیسوں کا خرچ کرنا, کوئی بھی معاملات آپ کے ڈیلی کے ادھر ادھر کے ہوتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ ایسا کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا. بیٹلز کو ون کرتے ہیں لیکن وار کو لوز کر جاتے ہیں. اصل ریلیشن شپ میں اندر بہت بڑی خرابی آ جاتی ہے. سو یہ ایک لوز لوز سینیریو ہوتا ہے. Every time your spouse gives you the right to lecture or scold, you don't have to prove over and over that you know what you are talking about. یہ مجھے زیادہ پتا ہے, مجھے ہر چیز کے بارے میں زیادہ پتا ہے, میں جو کہہ رہی ہوں بالکل درست ہے. You can choose a different emotion that does not escalate the hostilities in your relationship. آپ کو صرف اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ میرے یہ بولنے سے اگر بات بگڑ جانی ہے, ہمارا جھگڑا شروع ہو جانا ہے, کانفلکٹ ہو جانا ہے, تو میں اس کو چھوڑ دوں اس وقت. وہ بھی جو کام کر رہے ہیں کوئی اتنا غلط نہیں ہے. You know for an absolute fact that your spouse creates problems in all of her relationship by being too controlling or unreasonable. You just decide to make pivotal turn in your attitude. آپ کو 100% بھی اگر یقین ہے کہ آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ اس مسئلے میں حصہ ڈال رہا ہے, اس وقت بھی آپ کو ڈیسیژن کیا لینا ہے, مجھے کون سا ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے جیسے جھگڑا نہ ہو. کئی جگہ چپ رہنا ہے, کئی جگہ سے کمیونیکیشن کرنی ہے, کئی جگہ تھوڑی دیر کے بعد بات کرنی ہے. بہیو ان اے وے دیٹ یور اسپاؤس اسٹارٹس ٹو ری ایویلویٹ یور ریلیشنشپ, کہ وہ خود سوچیں کہ اچھا مجھے اس میں بیسٹ ان پٹ ڈالنا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو لیبل یور سیلف ایز رانگ اور ہیو ٹو انڈورس اے بہیویئر دیٹ یو فائنڈ اوفینسو. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مطلب ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں یہ بات درست تھی لیکن اگر میں بولوں گی تو اس سے جھگڑا ہی ہو جائے گا, کانفلکٹ ہو جائے گا, میں چپ رہتی ہوں. اٹ ڈزنٹ مین یو آر رانگ. ہم اپنے ریلیشن شپ میں بالکل جسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں, بالکل درست ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم وہاں پہ جھگڑے کا ماحول نہیں لے کر آئیں گے. انسپریشن انسٹیڈ آف کنفرنٹیشن. یو مے وائنڈ اپ لیونگ دا ٹائرنی آف رائٹیسنیس. یہ جو ہمارا ہو جاتا ہے نا کہ میں درست ہوں, میں سچی ہوں. اب کئی جگہ پہ آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے, آپ وہ ہر بات نہیں ان کو کہہ سکتے, لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ کا وہ ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ اللہ انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا ہوا, ان کو یہ بھی نہیں پتا, ان کو یہ بھی پرنسپل نہیں آتا. فار یو بینگ رائٹ سرو دا پرپز آف کیپنگ یو سیف. اٹ کیپس یو فرام ہیونگ ٹو رسک میکنگ اینی چینجز ان یور سیلف. جب ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ درست ہے, تو ہم اپنی کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, ہمیں پہ کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں درست ہوں, لیکن اگر میں یہ بات یہاں پہ بھی بولوں گی تو اسے جھگڑا شروع ہو جائے گا, تو اب مجھے کیا کرنا ہے, تو مجھے اپنی کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑے گا. سو آفن ون اور دی ادر اسپاؤس ول کریٹ اے پرابلم with some insensitive act and then be caught red handed. بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی اسپاؤس ایسا کام کرے گا جو کہ درست نہیں ہوگا. سو یہاں پہ گلٹ پارٹی ہوگی, پھر آپ کو فیلنگ آف ریجیکشن آئے گی, پھر آپ ری بف فیل کریں گے, پھر امپرفیکشن کی فیلنگ آئے گی, یعنی سارے نیگیٹو وہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے. سو آپ کو کیا کرنا ہے, گیٹ پاس دا آکورڈنیس آف پین اینڈ ہرٹ دیٹ یو ہیو کازڈ. سو برائٹ فیوچر کس کے لیے ہے, جب ہمارا فارگیونگ اسپرٹ ہوگا, معاف کر دینا, الاؤ ایچ ادر سم میئر آف گریس, اور سیک ٹو ریڈیوس ہاسٹیلٹیز. ہم نے جنگیں نہیں شروع کرنی, ہر بات کو مسئلہ نہیں بنانا. پرسنل ویلیو کیریکٹرسٹک نمبر 9, الاؤ یور ریلیشن شپ ٹو ٹرانسینڈ ٹرموائل. جب دو لوگ مل کر رہتے ہیں, سگنیفیکینٹ پرابلمس آف ڈیلی لائف مل کر, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بہت جو لوی ڈوی ریلیشن شپ ہیں ان میں بھی کیا ہے, ان میں بھی اختلافات ہوں گے ہی ہوں گے, فائٹس اور آرگیومنٹس بھی ہوں گی. کہیں کہیں کوئی دل میں خیال آئے گا یا ہوگا بھی کہ یو ول لوز کنٹرول, یو ول فیل کریزی, آپ کا غصہ جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوگا. کبھی کبھی انسان کی تھنکنگ بڑی ڈارک زون میں چلی جاتی ہے. ون وے اور ادر دے ول امپیکٹ دا ریلیشن شپ. یعنی آپ اگر اپنے دل کے اندر بھی یہ فیلنگز رکھیں گے, اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو افیکٹ دا ریلیشن شپ. The only question is how. Wanting the best out of your relationship. اگر ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. جیسے اگر آپ کہتے ہیں دل میں آپ کے مطلب ایسی آپ کی سیلف ٹاک آتی ہے, I hate it when you do this. You either stop it or I'm out of here. If you think I'm such a bad person, then why don't you just leave? This isn't working. یعنی یہ ساری نیگیٹو فیلنگ جب اس وقت آنا شروع ہوتی ہیں, اب ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نا کنفیوژنز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں
کیا ہے؟ یو آر افریڈ, انسیکیور, اپسیٹ دیٹ یو آر ناٹ بینگ ہرڈ. آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ نیگیٹو سارے سینٹیمنٹ دوبارہ آتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ واٹ کمز آؤٹ آف یور ماؤتھ. یہ سب چیزیں جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم ایکچولی بول نہیں رہے ہوتے. ڈیسپریشن کین ٹیک اوور یو ود لائٹننگ فاسٹ اسپیڈ. یور سینس آف ججمنٹ اینڈ ڈگنیٹی ڈسپیئرز. اور وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے, پازیٹیوٹی ہوتی ہے, سب ختم, اڑ گئی. واٹ کمز آؤٹ آف یور ماؤتھ آر تھریٹس. اب ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات بولتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی. یو آر ہٹنگ دا پینک بٹن, کیونکہ اب ہمارا یہ پینک بٹن دب گیا ہے, اب ہمارا ریلیشن شپ گھٹنوں پہ آ گیا ہے. You probably get back together the next day with your spouse and you making apologies. ساری غلط باتیں بولتی, جو اندر چل رہا تھا اس کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کیا, اور الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل وہ غلط باتوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ معافی تلافی کرتے ہیں. یو آر لیونگ اے ریزیڈیو. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم ایسے موقع پہ معافی بھی مانگتے ہیں, کیونکہ ہم ریزیڈیو اس لیے رہتا ہے کہ ہم نے کنفیوژنز جو تھی نا ان کو اس اسٹیٹ میں یہ سارا کام کیا. تو ہمیں کچھ قسمیں وعدے اپنے آپ سے کھانے ہوں گے. دیٹ ول ناٹ یوز تھریٹس ایز اے لیور ٹو مینیپولیٹ اور کنٹرول ہز اسپاؤس. کہ مجھے تھریٹس نہیں استعمال کرنی, مجھے کلیئرٹی کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں ڈیل کرنا ہے. ڈونٹ پٹ یور ریلیشن شپ ان جیپرڈی, گیو یور سیلف پرمیشن ٹو ڈس ایگری. جو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اسی پہ ہم اپنا ریلیشن شپ کو خراب کر لیں. اس کے لیے بڑی خوبصورت اگزامپل ایک آتی ہے کہ جیسے ایک بہتا چشمہ ہے یا دریا ہے, اور اس کے سائڈ پہ ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں. آپ اگر اس شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے, کوئی تھک شاخ ایسی ہے, پانی بہ رہا ہے, اس کی لہریں بھی آ رہی ہیں, آپ ٹانگیں بھی ہلا رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو گیلا نہیں کر رہا. تو اسی طرح سے ریلیشن شپ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. جو مشکلات کی سپلیشز ہیں نا, وہ ہمارے ریلیشن شپ کو ٹچ نہ کریں. مسائل گزرتے جا رہے ہیں, نیچے سے بہتے جا رہے ہیں, ان کو ہم ڈیل کرنا سیکھ رہے ہیں. سو گریٹر لبریشن کیا ہے؟ میک کمٹمنٹ ٹو ٹریٹ یور ریلیشن شپ ایز سم تھنگ سیکریٹ. دیکھیں نا قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے نا. اگر ہم اس طرح سے سوچیں, گیٹنگ ریڈ آف فالس سینس آف ارجنسی, بس ابھی اسی وقت یہ مسئلہ حل کرنا ہے, ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. بوتھ ول فائنڈ لیس پریشر ان یور لائف ونس یو نو دیٹ نیدر آف یو آر گوئنگ ٹو میک تھریٹس ایوری ٹائم سم تھنگ گوز رانگ ان دا ریلیشن شپ. یہ جب ارجنسی نہیں نا ہم کریٹ کرتے, پھر تھریٹس بھی نہیں آتے, پھر ہم مسائل کو آرام سے حل کرتے ہیں. لاٹ آف پیپل لائک quarrels because it gives them a chance to let off steam or it wipes up passion. یعنی لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر کا جو غبار نکالنے کے لیے. پرسنل ویلیو کیریکٹرسٹک نمبر 10, پٹ موشن انٹو یور ایموشن. آپ کو اپنے ایموشنز کو صحیح ڈائریکشن دینا جو ہے اس کے لیے بہت کوئی بات ہے, محنت کرنی پڑے گی. یہ بڑا مشکل ہے. Must take the initiative and commit to always giving your spouse the most positive stimulus possible. ہر دن ایک یہ وعدہ اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ مجھے اپنے اسپاؤس کو ایک پازیٹیو stimulus دینا. Putting forth the best part of who you are in the hopes that it will raise the level upon which this entire relationship is played out. اور اس میں ہوپس اپنی ہائی رکھنی ہوگی کہ جس جگہ میں اپنی اس ریلیشن شپ کو دیکھتی ہوں مجھے اس کو وہاں پہنچانا ہے. اپنے اینڈ سے تو پورا کام کرنا ہے. By putting your best foot forward, you challenge and inspire your spouse to do the same. جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا جو اسپاؤس ہوتا ہے اس تک بھی وہی بات جاتی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے. اب وہی بات ہے, سارے نیگیٹو ایموشنز کی جو لائن ہے ہماری وہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. سو ریکوائر مور آف یور سیلف. کیا پوچھنا ہے اپنے آپ سے؟ از وٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ برنگنگ اس کلوزر ٹوگیدر اور پشنگ اس فردر اپارٹ. جو میں سوچ رہی ہوں, جو میں کر رہی ہوں, کیا اس سے ہم قریب آ رہے ہیں یا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ جو بھی میں کر رہی ہوں کیا وہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں, یا وہ مجھے اولڈ پیٹرنز میں جا رہا ہے. Both have become stagnant in their relationship. They recognize that they need to make some important changes. سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. If same couples made those changes while still in their relationship, they would probably still be there. کہ اگر ہم وہ چینجز کریں جو کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی مسائل نہیں ہوں گے. All they had to do is replace their stagnant with action, their apathy with interest. So turn the concept of love into proactive behavior. کیا کرنا ہے؟ Taking great pride in your actions around your spouse. Familiarity breeds contempt. جب ہم کسی چیز کے ساتھ بہت عادی ہو جاتے ہیں نا, جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤزز کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں, تو میں نے کہا تھا نا کہ جب ہم اپنی کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں
تو کیونکہ ہم اتنے فیملیئر ہو گئے ہوتے ہیں, ہم اتنا کچھ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں پھر وہ جذبات ہمارے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں. وین یو ور فرسٹ کوٹنگ یور انٹیمیٹ پارٹنر یو وانٹیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ یو کوڈ ٹو بی امپریسو. یعنی جب شروع میں آپ سوچیں ہم کتنے بیسٹ بہیویئر پہ ہوتے تھے, منگنی ہوئی, نکاح ہوا, شادی ہوئی, بیسٹ کپڑے پہننے, بیسٹ طریقے سے ہر چیز کو پریزنٹ کرنا, اچھی طریقے سے بات کرنا. لیکن ناؤ ول فائٹ اسپاؤس ٹوتھ اینڈ نیل فار دا لاسٹ چکن لیگ. اب ریلیشن شپ کی وہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کی بوٹیاں بھی نوچنی ہیں اور ہر بات پہ ایک دوسرے کو پک کرنا ہے. It's human nature that we tend to relax once we become comfortable within a situation. ٹھیک ہے, یہ کہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اب کیا ہے, دیر از اے نیچرل ٹینڈینسی ٹو اسٹارٹ ریکوائرنگ لیس اینڈ لیس آف آور سیلز ان اے گیون سچویشن. اور اسی وجہ سے کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ٹرو ایٹیٹیوڈ ود وچ یو اپروچ یور اسپاؤس بہائنڈ کلوز ڈور از ریفلیکشن آف دا کوالٹی اینڈ ڈیپتھ آف یور کیریکٹر, مینٹل اینڈ ایموشنل شفٹ ریکوائرڈ. آپ کو اپنے اسپاؤس سے اتنے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم سوشلی ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں, کتنا اچھا کپل ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن گھر آتے ساتھ ہی ہم کیسے بن جاتے ہیں؟ تو اصل کام کیا کرنا ہوتا ہے, بیہائنڈ کلوز ڈورز اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا, دا پرسن ہو از سپوزڈلی موسٹ امپورٹنٹ ان دا ورلڈ از ناٹ افورڈیڈ دا کامن ایوری ڈے کرٹسی. وہ کرٹسی جو ہم ہر ایک کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اسپاؤس کو نہیں دکھا رہے ہوتے. اور یو فائنڈ یور سیلف بلرٹنگ آؤٹ ہاسٹائل پٹ ڈاؤنس. ہم ایسے کوئی نہ کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہاسٹائل قسم کی, جس سے وہ ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اس طرح کا بہیویئر دینا ہے جیسے ساری دنیا میں دیکھ رہی ہے. ہمارا جو نیکسٹ وہ بریکنگ نیوز ہونی ہے, یا مارننگ شو میں کچھ آنا ہے, تو وہ ہماری مووی بن رہی ہے اور وہ پریزنٹ ہونی ہے. چیلنج کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیہائنڈ ڈورز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پبلک میں ہوتے ہیں تو جس چیلنج پہ آپ کے گھر میں کانفلکٹ ہوتا ہے, اس کو وہاں پہ آپ کیسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یو مسٹ بہیو ایز دو دا ورلڈ از واچنگ, ایز دو وٹ ایور یو سے اور ڈو ول بی پلیڈ بیک آن دا ایوننگ نیوز. You will be the greatest beneficiary of this new attitude. Rise to level of life decisions. Decisions that are not open for discussion and not subject to being revisited. یعنی اچھا فیصلہ کرنے کے بعد اگر ہم پھر کہیں کہ میں ہی کروں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ Life decisions occur in your heart and carry as much deeper level of conviction than decisions. کہ ہم دل سے اس رشتے کو, وہی بات آ جاتی ہے جو اپنی نیت, اخلاص, اللہ کی خاطر بہترین اپنا انپٹ دینا. انٹریکٹ ود پیپل ایز یو انٹریکٹ ود یور سیلف, ویسے اپنے آپ سے ڈیل کرنا. سو سیلف ریفلیکشن از لائک اے بیکن ان یور لائف گائیڈنگ یو ان آل دیٹ یو ڈو. تو جب ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں, اپنی پازیٹیوٹی کو باہر نکالتے ہیں, تو یہ ہماری گائیڈنگ لائٹ بن جاتی ہے کہ ہم بہترین کام اس میں کر سکیں. اب کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹیپ آؤٹ آف ڈارک ایز اٹس لائک ریلیشن شپ ٹریپ. یہ نہیں سوچنا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا, دیکھنا ہے کہ میں اس اندھیرے کمرے سے باہر نکلوں تو وہاں بہت سی روشنی ہے. سو ٹائم ناؤ ٹو اسٹیپ آؤٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.